یاد رکھو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کسی کو اپنی مجبوری نہ بناؤ. جب آپ مجبوری بنا لیتے ہو نا کسی کو, آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں, آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں. اور جتنا آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے مجبور بناؤ گے, اس زمانے میں اگلا اتنا ہی آپ کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا, نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا. تو یہ ہم صرف فقیر کس کے ہیں؟ اللہ کے. محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے. بس اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, اللہ کے سامنے ناک رگڑو, اللہ کے سامنے بولو میں محتاج ہوں, میں بھکاری ہوں تیرے در کا. باقی ہر ایک کے سامنے میرے بھائی سر اٹھا کے جینا سیکھ. اور دیکھو مرد کی اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے, آپ کے ماتحت اچھا سلوک کرے نا, آپ 20 گنا بڑھا کے اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی طبیعت میں بے انتہا استغنا تھا, بہت استغنا. استغنا سمجھتے ہیں یعنی وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بناتے تھے کبھی بھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر لینا, حضرت کو پتا چلتا تھا نا یہ دل سے خدمت نہیں کرنا چاہتا, حضرت کبھی بھی خدمت نہیں لیتے تھے اس سے. حضرت فرماتے تھے میرے محسنین صرف میرے ماں باپ ہیں اور میرے استاذ, اس کے علاوہ میں کسی کا احسان نہیں لیتا. ایسا سر اٹھا کے جیے ہمیشہ. لیکن ہم دیکھتے تھے اگر حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر دے, بہت معمولی سی, اتنی دعائیں دیتے تھے, اتنی دعائیں, ہمیں شرمندگی ہوتی تھی. ہم نے کون سا تیر مار لیا بھائی, یعنی کیا کر لیا ہم نے؟ اتنی دعائیں, اتنا خوش, اتنا خوش. یہ عزت دار لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے. لیکن کوئی ان پر تھوڑا سا احسان کرے تو رپلائی میں وہ تھوڑا نہیں, وہ بہت زیادہ. کیونکہ احسان کے بدلے میں اگر آپ احسان نہیں کرتے تو اس کو استغنا نہیں کہتے, اس کو تکبر کہتے ہیں. استغنا الگ چیز ہے. دیکھو کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, کسی نے آپ کی خدمت کر دی ہے تو کون سا تیر مار دیا اس نے, ہمیں کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے میں تو لگے گا آپ بہت اونچے ہیں, لیکن یہ اونچے نہیں, آپ کا کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ. آپ میں تکبر ہے. بھائی کوئی خدمت ٹھیک ہے, آپ اس کی خدمت کے محتاج نہیں ہیں, لیکن اگر اس نے خدمت کر دی ہے نا تو آپ اس کو رپلائی ایسے دو کہ جیسے آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہے, آپ کو ضرورت تھی. ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے تھوڑا سا آپ خدمت کریں گے تو رپلائی اس کا بہت اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت ہے, حضرت ابو بکر نے نبی کا ساتھ دیا نا تو وہ نبی پہ احسان کیا بولو نا کیا ہو گیا بھائی. حضرت ابو بکر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مکہ سے نکالا تو کس نے ساتھ دیا؟ ابو بکر نے. غار میں کون ساتھ تھا؟ ابو بکر. حالانکہ اصل میں یہ نبی کا احسان تھا حضرت ابو بکر پہ. بھائی اس خدمت کی وجہ سے نبی کی تو اللہ نے ویسے ہی مدد کرنی تھی, یہ تو نبی نے ابو بکر کو اپنی خدمت کا موقع دے دیا رضی اللہ عنہ کو, تو یہ نبی کا کس پر احسان ہے؟ ابے بھائی کوئی اتنے پیغمبر کسی کو اپنی خدمت کرنے دے دیں تو یہ تو پیغمبر کا ان پر احسان ہے, جس سے انسان کو عقیدت محبت ہوتی ہے. انسان کہتا ہے نا مجھے آپ تھوڑی سی خدمت کرنے دے دیں, آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا, کہتے ہیں نا لوگ, اور باقی سمجھتے بھی ہیں کہ بھائی اس کو ہماری خدمت کی کیا ضرورت ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا بھی کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے, اللہ تو اپنے نبی کی مدد کرے گا, آخری نبی ہے, آپ کا دین تو غالب ہو کے رہے گا. لیکن نبی نے ابو بکر کو کیسا صلہ دیا, فرمایا میں نے ہر شخص کی خدمت کا دنیا میں بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر. یہ مبالغہ ہے, ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی برکت سے ابو بکر کو ایمان ملا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. پھر فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل کا مطلب بہت ہی, فرمایا میرا خلیل اللہ کے سوا کوئی, خلیل بنانے کی اجازت ہوتی ابو بکر کو بناتا. کتنا اپریشیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت معاذ ابن جبل, انہوں نے نبی کی خدمت کی, نبی کا ساتھ دیا جنگوں میں, کیسا صلہ نبی نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انی احبک فی اللہ, اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جس سے آپ کو محبت ہونا, صحابہ کو پیغمبر سے کس قدر محبت تھی. پیغمبر کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا ہوگا تو صحابی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی, آپ سوچو. جب انہوں نے یہ سنا نا تو رونے لگے. تو کیا یہ نبی اپریشیٹ کر رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں.
حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ جتوائی ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. یہ نبی کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کے ساتھ کسی نے تھوڑا کیا تو نبی نے رپلائی میں بہت بڑھا کر اس کا بدلہ دیا ہے. تو اس لیے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سر اٹھا کے جیتے ہیں. وہ کسی کی خدمت کے محتاج نہیں ہوتے. وہ سسرال کے جہیز کے محتاج، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوتے. وہ نہیں کہتے ہمیں یہ چاہیے، صوفہ چاہیے، بیڈ چاہیے، الماری چاہیے، نہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم عزت دار لوگ ہیں بھائی، ہم خرچہ خود اٹھاتے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہو. لوگ کیا کرتے ہیں، جہیز کے خلاف بیان سن سن کے نا، یہ بھی مارکیٹ میں اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، جہیز کے خلاف بیان سن سن کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہ گاڑی چاہیے، ہمیں نہ موٹر سائیکل چاہیے، ہمیں نہ گھڑی چاہیے. ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم سسرال کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کی شادی ہو گئی، سسر صاحب نے لا کے کوئی گھڑی گفٹ کر دی، ہمیں نہیں چاہیے، ہم عزت دار لوگ ہیں. اب یہ کیا ہو رہی ہے بھائی آپ کو نہیں چاہیے نا، اب بغیر چاہت کی ایک چیز مل رہی ہے، آپ لیں جناب، آپ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ نہیں بولے سستی والی لا کے پکڑا دی آپ نے مجھے، ٹھیک ہے حضرت یہ بڑی خدمت ہے آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم تو بہت شکریہ آپ کا. تو اس میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے سامنے کہنا کہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ پھر استغنا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، تکبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بڑا جب کوئی چیز دے تو آپ سینے سے لگائیں اس کو کہیں کہ بھائی بہت بڑی چیز مل گئی. آپ کے ابا، آپ کی اماں آپ کو کچھ گفٹ دے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی زوجہ نے ان کے لیے بڑی محنت سے ایک اچکن بنائی. اچکن پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ہوتی تھی اچکن ہی ہے نا، کچھ اور میری اتنی دیر میں تو لغت اور چینج ہو جائے گی میرے بھائی. تو ہیں اچکن، کچھ اچکن کہتے ہیں، کچھ وہ نہیں ہوتی ایک وہ پورا چوغا سا پہنا جاتا. اب مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا مزاج نہیں تھا ایسی چیزیں پہننے کا، اور ان کے گھر والوں نے اتنی محبت سے اتنی محنت کر کے بنائی تو وہ وہی پہن کے نکل گئے گھر سے باہر. لوگوں نے کہا یہ آپ کیا پہنا ہے؟ انہوں نے کہا یار اتنی محبت سے اس نے بنائی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی بیگم کچھ بھی آڑا ترچا پہنا دے، آپ دسترخوان پہنا دیا، آپ محبت سے باہر نکل آئے تو لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی بھی خدمت کرے تو جواب میں اس کو دعا دینی چاہیے، اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن محتاج کسی کا انسان بن کے نہ رہے. ایک طرف لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں، بچوں کو مارنا پیٹنا، ہر وقت برا بلا کہنا، یا گھر میں ایسا ہر وقت ماحول بنا کے رکھنا، اور ایک طرف گورا ہے اس نے ٹینشن فری بنا دیا. یہ دونوں چیزیں فطرت سے کیا ہے؟ بغاوت. اسلام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسلام نے کہا نہ ساری خواہشات تمہیں نہیں پوری کرنے دوں گا میں، بہت ساری جگہوں پہ تمہیں اپنی خواہش کو کچلنا پڑے گا. تمہاری وہ لگژری لائف ہو ہی نہیں سکتی جو غیر مسلم کی ہوتی ہے. شراب پینے کا دل چاہے گا، نہ، پابندی ہے. بوڑھے ماں باپ کی بات میں کر رہا تھا، وہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں، آپ نے برداشت کرنا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بوڑھے باپ کی برداشت کرو گے تو سمجھ لو آپ کا بڑھاپا اب جنت. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ آپ کا بڑھاپا کیا ہے؟ جنت. آپ کا بچہ سیکھے گا بھائی ہماری پرمپرا ہے کہ بڑوں کے سامنے آواز. دیکھو میں 1 گھنٹہ تقریر کروں نا کہ باپ کے سامنے مت چیخو، باپ کی خدمت کرو، خدا کی قسم اس کا 1% شاید اثر ہو جائے. لیکن میرا باپ زندہ ہو اور میں اولاد کے سامنے ان کی خدمت کر رہا ہوں اور باپ کی مار برداشت کر رہا ہوں، وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مگر میں اس کے سامنے آواز اونچی، مار کھا کے بھی میں مسکرا رہا ہوں. یہ 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بیانات اور کتابیں ایک طرف، اس سے آپ کیا بچے کو جو موٹیویشن ملے گی نا، وہ سمجھ جائے گا بھائی ہمارے ہاں ہوتا ہی یہی ہے کہ باپ کے سامنے آواز نہیں بلند کی جاتی. اس کو رائٹ ہے کہ وہ مارے، وہ ہاتھ اٹھائے، اس کو یہ حق دیا ہے خدا نے. اب تک ہمارا کلچر بچا ہوا کیوں تھا؟ باپوں کے سامنے ماؤں کے سامنے چیختے نہیں تھے. کیوں بچا ہوا تھا؟ اس لیے کہ دیکھتے آ رہے باپ. اب سیٹ اپ ختم ہو گئے نا، تو شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں، بچے پیدا ہی ایسی عمر میں ہوتے ہیں کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے. پہلے لوگ بچے دیکھتے تھے ہمارے ابا اپنے ابا کی ایسی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ دادا بیٹھا ہوا ہے نا، مجال ہے کوئی منہ سے آواز بھی نکال لے، وہ پتہ چلتا تھا واقعی دادا ہے. اب دادا ایک لقب رہ گیا، محلے کا دادا آ رہا ہے.
جو سچی مچی کا دادا ہے گھر میں, اس کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, وہ بیچارہ کھانسنے کے لیے ہے بس, اس کی کھانسی سے بھی تکلیف ہوتی ہے, جراثیم پھیلا رہا ہے گھر میں بیٹھ کے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی, جو عورت شوہر کے سامنے آواز پس رکھتی ہے, اس کی بیٹیاں بھی کیا کرتی ہیں, تبھی کہیں رشتہ لینے کے لیے جایا کرو نا تو یہ دیکھا کرو میری ساس کا میرے سسر کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر وہ ساس اپنے شوہر کی غیبتیں کر رہی ہے اور وہ اب میرے میاں ایسا ہے تو بے وقوف ہے, مجھ سے پوچھو کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی, ان کو کیا پتا بیچاروں کو, اور وہ چیخنا چلانا چل رہا ہے, تو سمجھ لو کہ 90% چانس ہے کہ آپ کی بیگم بھی آپ کو طبیعت سے, ایک لگایا آپ نے تو آگے سے کیا کتنے لگائے گی, وہ 4 لگیں گے رکھ کے. یہ ہوتا ہے مارکیٹ میں, چلتا ہے. تو یہ تو ماحول ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیکھو میں جب نیا نیا دین کے علم کی طرف آیا نا تو مجھے بہت زیادہ اشکال ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز زبان سے بتا کے لکھوا کے چلے کیوں نہیں گئے. آپ بتا دیتے پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں, گھر والوں کے یہ حقوق ہیں, فلانوں کے یہ حقوق ہیں, یہ حقوق ہیں, پوری زندگی ایک مرتب کر کے چلے جاتے. نہ فقہ جو مرتب ہوا ہے نا پیغمبر کی سیرت سے ہوا ہے, پیغمبر سے عمل کروایا گیا ہے. کیونکہ نبی کا کام صرف مسئلہ بتانا نہیں ہے, مسئلے پہ شریعت پہ لوگوں کو چلانا ہے. چلانے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ آپ کو خود چلتا ہوا دیکھیں اس پہ. تبھی تو اللہ نے فرشتے کو نبی بنا کے نہیں بھیجا. فرشتہ اگر نبی بن کے آتا نا تو پتہ کیا کہتا, جب رمضان کا چاند نظر آئے تو روزہ رکھ لینا, اور جب عید کا چاند نظر آئے تو روزے چھوڑ دینا. بس بھائی ہم کہتے ہیں نہ یہ اس کو تو نہ رمضان کی اس کی صحت تو کوئی فرق پڑتا ہے نہ شوال, لیکن صحابہ دیکھ رہے ہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں. تو جب تک انسان کا عمل سامنے نہیں ہوتا موٹیویشن نہیں ملتی ہے. دیکھو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین مکہ نے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا. اب عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے سب نے. آپ کو مسئلہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم عمرے کا احرام پہن لیتے ہیں, لبیک اللہم لبیک کہہ دیتے ہیں, تو جب تک طواف اور سعی نہ کر لیں وہ احرام اتارنے کی اجازت بولو نہیں ہے. بالکل ایسے جیسے تکبیر تحریمہ کے لیے نیت باندھ لی نا, تو جب تک 2 رکعتیں پڑھ کے سلام نہیں پھیرو گے آپ کو نیت توڑنے کی اجازت نہیں ہے, گناہ ہے نیت توڑنا. تو ایسے ہی احرام جب ایک دفعہ باندھ لیا جائے نا, تو جب تک عمرہ نہ ہو جائے آپ اس احرام کو نہیں کھول سکتے. تو صحابہ احرام میں بیٹھے ہوئے ہیں, مشرکین نے آپ کو منع کر دیا, معاہدہ کیا کہ بھئی اگلے سال آنا آپ عمرہ کرنے کے, اس سال نہیں کر سکتے آپ. تو اب صحابہ پریشان, پہلے موت پہ بیعت کر چکے ہیں 1400 صحابہ کہ ہم لڑیں گے ان سے. تو موت پہ بیعت بھی ایسے جذبات بنے ہوئے ہیں, بھئی ہم نے تو ان سے لڑنا ہے, موت پہ بیعت کر کے تیار بیٹھے ہوئے لڑائی کے لیے. اب شرطیں ساری کافروں کی مان رہے ہیں, اور پھر مزید شرط یہ کہ عمرہ کرے بغیر احرام بھی کھول دو آپ, یعنی سر منڈا لو پہلے ہی اور احرام کھول کے دم دو. تو یہ تو اور ان پہ شاک گزرا کہ بھئی یہ تو ذلت در ذلت در ذلت ہے, ہم کیسے مشرکین کے کہنے پر ہم عمرہ چھوڑ دیں اور سر منڈا کے احرام کھول دیں, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھائی سر منڈاؤ اور احرام کھول دو. کوئی بھی نہیں کھول رہا, ٹھیک ہے نا بھائی, ہم کیسے کر لیں کیسے کر لیں, سب ڈر رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ تو عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے, ہم دباؤ میں آ کے کیسے کر لیں بھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ بھئی میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ سر منڈا لو اور احرام کھول دو, لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا یہ کام. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی صحابہ نبی کی نافرمانی کیسے کر رہے ہیں. دیکھیں نبی کی حکم کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں, صحابہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی سیاسی حکم ہے, یعنی ہماری آسانی کے لیے دیا جا رہا ہے, یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے, ہماری آسانی کے لیے. عزیمت اسی میں ہے کہ عمرہ کیا جائے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں, چل بھائی چھٹی کر لے, تو آج تو چھٹی کر لے. وہ ٹیچر چاہتا ہے کہ سبق ہو لیکن کہتا ہے کر لے چھٹی, تو طالب علم کہتا ہے نہیں سر ہم پڑھیں گے. ایسے ویسے مارکیٹ میں ہے نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اور اتنے اچھے ٹیچر بھی نہیں ہے کہ آپ کا چھٹی کرنے اور کیا نہیں پڑھو, وہ بھی کہتا ہے جا. کراچی میں تو 1 بوند برسنے سے پہلے ہی 1 مہینے کے اسکول کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں, ابھی 2-4 بوندیں اور پڑ گئی تو 6 مہینے کی چھٹی. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت صفیہ نے مشورہ دیا, آپ کی زوجہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کو آرڈر نہ کریں, آپ سر منڈا لیں احرام کھول لیں بس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, سر منڈایا, احرام کھول دیا اپنا. جیسے ہی نبی نے کیا سب نے سر منڈا کے کیا کر لیا. اس سے پتا چلتا ہے نبی کی بھی اسپیچ اثر نہیں کر رہی ہے. آپ پریشان ہو گئے, بھائی یہ مان کیوں نہیں رہے میری بات.
لیکن جیسے ہی عمل کیا ہے نا ایک دفعہ بھی, اور مشورہ کس نے, آپ کی زوجہ نے دیا کہ حضرت صفیہ نے, کہ آپ نہ بولیں لوگوں کو, آپ صرف یہ کام کر لیں, آپ سر منڈا لیں اپنا اور آپ احرام کھول دیں. جیسے ہی کیا سب نے فوراً. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی آپ ایک ایک دو دو گھنٹے کی تقریریں کرتے رہیں اثر نہیں ہوتا. آپ اپنے گھر کا ماحول بنانا چاہتے ہو نا, خود کیا بن جاؤ, انسان کے بچے بن جاؤ, صحیح ہے نا. ماحول آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آنا شروع ہو جائے گا. اپنے بڑوں کی خدمت کر کے دکھاؤ, اپنے بڑوں کو رسپیکٹ دو, اپنے بڑوں کا احترام کرو. آج ہو کیا رہا ہے, مائیں اپنے بچوں کے سامنے نا بچوں کے چاچو کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں. تمہارا تو چاچو ایسا ہے, تمہارا تو باپ ایسا ہے, تمہارے باپ سے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے 40 سال ہو گئے میری اپنی بیگم کی خدمت کرتے ہوئے, بیگم بچوں کے سامنے کہہ رہی تھی تیرے باپ نے ہمیں دیا کیا ہے. اچھا بس ختم کر, تمہارے باپ نے جو ہے نا کیا ہمیں کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہہ رہے میں کہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں بیگم, میں آپ کی صحیح خدمت, کیونکہ اگر وہ بچوں کے سامنے کہہ دے نا کہ یہ غلط کہہ رہی ہے تو ایک جنگ چھڑ جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ بچے دیکھیں گے اما ابا ہمارے دونوں کیا ہیں, فائٹر ہیں. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں فائٹ سے بچنے کے لیے کیا کہتا ہوں کہ ایکسکیوز کرتا ہوں, میں نے 40 سال آپ کی خدمت جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی کائنڈلی وہ خدمت نہیں کر سکا. تو اب پتہ نہیں کون اس میں صحیح تھا کون غلط تھا, واللہ عالم. بہرحال تو مائیں بعض دفعہ یہ کر رہی ہوتی ہیں بچوں کو باپ کے بارے میں, تمہارا باپ ایسا, تمہاری, اور باپ بعض دفعہ ماں کے بارے میں, تمہاری ماں ایسی. تو خوب سمجھ لو یہ بچہ نہ باپ کا رہے گا اور نہ ماں کا رہے گا. مائیں سمجھ رہی ہوتی ہیں یار ایک اور واقعہ میرے سامنے آیا ہے, خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. ایسے واقعات بھی آتے ہیں, ماں بیمار ہوئی ہے نا, اب بچہ ماں کی زیادہ خدمت کر رہا ہے تو باپ کو غصہ آ رہا ہے. باپ بیمار پڑا ہوا ہے, بچہ باپ کی بہت خدمت کر رہا ہے تو ماں کو غصہ آ رہا ہے کہ کیوں ابا کو اتنا کیوں فری کرایا ہوا ہے. بس اعتدال سے رہو, زیادہ غلام بننے کی کوشش. یار تو اپنا بڑھاپا دیکھ لے بھائی. جو بچہ تیرے شوہر کی خدمت کر رہا ہے بیماری میں, جس کو تو کہہ رہی ہے مکھن لگا رہا ہے, چاپلوسی کر رہا ہے, چمچا بنا ہوا ہے, تو خوش ہونا چاہیے کہ کل وہ تیری بھی کرے گا ایسی خدمت. اس کو اس سے باغی بنا رہی ہیں. کتنا بڑا جرم ہے یار, کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ نہیں ہے. تو اس لیے صبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا نا کہ صبر کرو, صبر, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے, اس میں صبر نہیں ہے. تو یہ جو غیر مسلموں میں بے صبری پیدا ہوئی ہے نا, خودکشیاں, وجہ اس کی ہے کہ ان کی زندگی میں پابندیاں ختم. جب پابندیاں ختم تو یہ ان میں صبر کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ذرا سی ٹینشن آئی, اور ٹینشن ان کی ریلیشن خراب والی ٹینشن ہوتی ہے. سب مادہ پرست بن گئے ہیں, ذرا سا پیسہ گیا تو سب کچھ گیا. یار بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ کرایہ دے میرے گھر میں رہنے کا. سمجھ رہے؟ بچہ 18 سال کا ہوا نا تو باپ کہتا ہے تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیا دے گا؟ کرایہ دے گا. اتنی مادہ پرستی جو سوسائٹی میں آ گئی ہو تو خودکشیاں نہیں ہوں گی کیا وہاں پہ؟ ریلیشن صرف کتے سے اور پیسے سے بس. تو میرے بھائی اپنے سسٹم کو بچاؤ. اللہ نے ہمیں بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں, بہت ساری ٹینشنیں دی ہیں. نظر کی حفاظت کی ٹینشن, باپ اور ماں کی برداشت کرنے کی ٹینشن, بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کی ٹینشن. عورت کو حکم دیا, شوہر الٹا سیدھا ہے, کوئی بات نہیں بھائی, میاں ہے نا, سرپرست ہے, تھوڑا سا برداشت کر لو. غلط کیا اس نے تھپڑ لگا کے, لیکن لگا دیا تو آگے سے رپلائی مت کرو ورنہ تمہارا ہی نقصان ہوگا اس میں. تو یہ جو پھر رمضان کے روزوں کی ٹینشن, شراب سے بچنے کی ٹینشن, یہ بہت ساری ٹینشنیں کیا کرتی ہیں, ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو کیا کر دیتی ہیں, بوسٹ. پھر کبھی زندگی میں کوئی ٹینشن آئی تو اتنی ساری ٹینشنیں جھیلی بھی ہوتی ہیں کہ یہ ٹینشن ہمیں ہلکی لگتی ہے. بالکل وہ ایک جو بدماش تھا نا, سعودیہ کے جیل سے چھوٹ کر آیا, مجھے اپنا واقعہ بتا رہا تھا, انڈیا میں بڑی بدماشیاں اس نے کی ہیں. کہہ رہا میں نے انڈیا میں اتنی جیلوں میں مار کھائی ہے کہ ایک دفعہ سعودی عرب میں پکڑا گیا تھا, تو جب وہ مجھے مار رہے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا گدگدیاں ہو رہی ہیں مجھے. میں نے اس کو پوچھا نا یار تجھے اتنا مارا, تو نے راز اگلا کیوں نہیں؟ وہ اپنی کمپنی کو بدنام نہیں کرنا, وہ یہ نہیں بتا رہا تھا میں فلاں کمپنی کا آدمی ہوں, کمپنی سے وفا کی اس نے. دیکھو اس نے کہا کہ اگر میں نے بتا دیا نا فلاں کمپنی کا ہوں تو کمپنی کا تو قصور تھا نہیں, لیکن کمپنی بدنام ہوتی, اس کا کاروبار بیٹھ جاتا. کہتا ہے میں نے کہا میں کمپنی کا ملازم ہوں, مار کھاؤں گا, کمپنی کو بدنام نہیں کروں گا, جو میری غلطی ہے میری ہے, میں کمپنی پہ کیوں ڈالوں. اتنی مار کھائی لیکن منہ سے اگلا نہیں. میں نے کہا کیسے برداشت؟ کہہ رہے ہم عادی ہیں. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا برداشت کا؟ کمپنی کے اونر کو جب پتا چلا نا یار اس نے اتنی مار کھائی, ہماری کمپنی کو بدنام نہیں کیا, انہوں نے کمپنی نے اس کو پارٹنر بنا دیا اپنا. اب وہ ارب پتی ہے, وہ کروڑ پتی ہے وہ آدمی.
سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. تو یہ جو میرے بھائی اسلام کی پابندیاں ہیں یہ آپ کو کیا کر دیتی ہیں؟ اسٹرانگ کر دیتی ہیں, مضبوط بنا دیتی ہیں. غموں کو جھیلنا آپ کے لیے آسان. اس لیے انسان کے بچے بن کے جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو فالو کرو. وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی وقت پورا ہو جائے گا.